اور ان مساجد کو جو ہے وہ غنیمت جانا جائے۔ اور تیسری بات حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فقیر کے لیے بہترین جگہ تیسری شیخ کامل کی صحبت ہے، اگر وہ میسر آ جائے تو اس کو غنیمت جانے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ کبریت احمد کا درجہ رکھتے تک کا درجہ رکھتے مجلس صحبت پیر میرے دی بہتر نفل نماز، میاں صاحب صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ایک سخن شریف سونے کا کردہ مار مدار۔ سبحان اللہ۔ ہماری تیسری بہترین جگہ جو ہے وہ کامل شیخ کی صحبت ہے، اگر وہ میسر آ جائے۔ یہ سب کچھ دنیا ہی نہیں، صبح چلو بھاگ پڑے شام تک دنیا کے لیے بھاگتے رہے، سوئے تو دنیا کے خواب دیکھتے ہوئے سوئے۔ یہ سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے، یہ سب کچھ کوٹھیاں کارے بنگلے ہی نہیں ہیں۔ آنکھیں بند کر کے کسی فقیر کے سامنے بیٹھنا بھی سیکھو۔ یہ دنیا ہی نہیں، دل کی بھی ایک کائنات ہے، دل کا بھی ایک جہان ہے، اندر کی بھی ایک دنیا ہے، من کی بھی ایک کائنات۔ اس کی اجالوں کا سامان کرو، اس کے لیے بہتریوں کے راستے ڈھونڈو اور اپنے رب کی رضا اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی اندھیاروں میں گزر جائے۔ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا دل بینا بکر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور ہے، آنکھ کا نور اور ہے اور دل کا نور اور ہے۔ تو بہتر جگہ ہے تیسری، اگر کامل شیخ کی صحبت میسر مل جائے یا پھر اللہ کا گھر۔ اور تیسری چیز اگر یہ دونوں میسر نہ ہوں تو پھر تنہائی بہتر، اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھے، زیادہ لوگوں کے اندر آنا جانا کم کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات کتاب الرقاق میں روایت ہے کہ میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس سامان دنیا تھوڑا بہت سجدے زیادہ ہو۔ میرے دوستوں میں قابل رشک آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس سامان دنیا تھوڑا ہو اور سجدوں کی کمائی زیادہ ہو، اور جب وہ چلتا ہو تو اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھائی جاتی، یعنی غیر معروف ہو۔ اور چوتھی چیز حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب وہ مرے قلت بواکی ہے، اس کو رونے والے تھوڑے ہو، زیادہ رونے آیا اور چلا گیا بس ٹھیک ہے، لوگ اس کو پہچان ہی نہ سکے۔ فرمایا میرے دوستوں میں سے قابل رشک اگر دوست ہے تو وہ یہ شخص ہے، کیونکہ جس قدر شہرت ہوگی فتنوں کا جو ہے دروازہ شخص ہے۔ جو لوگ مشہور ہیں، شہرت ہیں، چاہے اپنے میں شہرت ہے، تو شہرت کا بھی ایک اپنا جو ہے وہ امتحان اور بڑا بڑا امتحان۔ اس لیے فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست وہ ہے کہ جس کا سامان ذو حظ کثیر فی الصلاۃ، نماز کے اندر اس کا حظ زیادہ ہے اور دنیا کے اندر اس کا حظ تھوڑا ہے، چلتا ہے تو اشارے نہیں ہوتے، اور جو ہے جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے اوپر رونے والے بہت تھوڑے، دنیا پر آئے خاموشی سے کسی کونے کھلے میں زندگی گزارنا چاہے، جو اصل مقصد تھا اس کو پایا، اللہ کی رضا کے لیے کوشاں ہوتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تیسری چیز شیخ فرماتے ہیں کہ وہ ہے تنہائی، العافیت فی الاسرہ، اپنے آپ کو سمیٹ کر کے رکھیں، اپنے آپ کو الگ رہیں، اور اگر مجلس میں جانا بھی پڑے تو بات نشانی بتائی، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقی، اور جلوت میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق، شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق۔ میں آج ہی اقبالیات کے حوالے سے پڑھ رہا تھا اکبر الہ آبادی کو، یہ کل چونکہ 9 نومبر تھا، دنوں کے اندر تھوڑا سا موقع ملا تو وہ اکبر الہ آبادی کو علامہ اقبال نے ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات تھی۔ اس خط کے اندر لکھتے ہیں کہ جو ہے وہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کو ملوں اور اپنا دل چیر کے آپ کے سامنے رکھوں۔ میں لاہور میں رہتا ہوں، لاہور بہت بڑا شہر ہے، لیکن اتنے بڑے شہر میں تنہا رہ رہا ہوں، کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے کہ جس کے پاس میں جا کر کے بیٹھوں، شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق۔ تو فرمایا کہ پہلی بات حضور نے مجھے یہ فرمائی، عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کو لازم کرو۔ دوسری بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی، اے عقبہ بن عامر اپنے گناہوں پہ رویا کرو، اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ اچھا ہنسنے کا بھی بڑا مزہ ہوتا ہے، انسان خوشیوں میں جھولے
اور گھومے دنیا کے اوپر اور اسے ایسی محافل ملے جہاں کہے ہوں، یہاں خوشیوں کا سما ہو، لیکن یہ بڑا مزہ ہے، لیکن جو لطف رونے میں ہے وہ ہنسنے میں کام ہے۔ ہنسنے کے فوراً بعد اداسی ہوتی ہے، لیکن رونے کے بعد جو دل میں بہار ایک سما پیدا کرتی ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے۔ اس لیے حضور نے فرمایا عقبہ بن عامر کثرت سے رویا کرو، بلکہ حضور نے فرمایا راتوں کو اٹھ اٹھ کے رویا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اور تلاوت کرتے کرتے رویا کرو، اور فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، رونے والا منہ ہی بنا گیا فتباکوا، تو پھر رویا کرو۔ اچھا حضرت دادا صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو پھر تو رونے والا منہ بنا لے اور جو ہے وہ کوشش کرے رونے کی، لیکن رونے کی کوشش کرے پھر بھی نہ رونا آئے تو حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ رونے کی کوشش کرے تو پھر بھی رونا نہ آئے تو دادا صاحب فرماتے ہیں پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، کہ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ رونا چاہتے بھی ہو تو نہیں رونا آ رہا ہے، پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے جو ہے وہ سحری کے وقت اٹھ کے جب نصیب ہو جائے، ویسے تو قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے برکتوں کا سامان ہے، لیکن سحری کے وقت اگر قرآن مجید پڑھا جائے تو پھر ایک کیفیت بن جاتی ہے، اور پھر بالخصوص جب انسان جو ہے وہ ایک لے کے اندر اس کی تلاوت کرتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میرے اندر کی جو درد پیدا ہو گئے اس کی وجوہات بیان کی اقبال نے، دو وجہ نمایاں، ایک وجہ قرآن مجید۔ وہ کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے کہا جب میں میٹرک سے فارغ ہونے والا تھا، ابھی امتحان دے رہا تھا، ایک نے مجھے بلا کر کہا بیٹے جب فارغ ہو جانا نا تو مجھے ملنا، میں نے آپ سے کو بات کروں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ پیپروں سے فارغ ہوا تو میں نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ ابا ارشاد فرمائیے، اب میں 1.5 مہینہ فارغ ہوں۔ تو میرے باپ کہنے لگے اب قرآن کو لے کے بیٹھ جاؤ اور ایسے پڑھو جس طرح تمہارے اوپر نازل ہوا۔ کہتے وہ ایک درد اور ایک دقت میں نظر کرتا ہوں۔ اور نذیر احمد دہلوی کے نام غالباً ایک مکتوب میں اقبال نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ نہ بھی آتا صرف لفظ ہی پڑھتے چلے جائیں تو اس سے قلب مصطفیٰ سے موانست پاتا ہے، حضور کے دل سے دل کا تعلق بڑھتا ہے اگر محض قرآن مجید کی تلاوت ہی کریں۔ یہ اردو ڈائجسٹ کا ایک قرآن نمبر چھپا تھا کسی زمانے میں، تو اس میں ایک واقعہ تھا ہندوستان کا سچا واقعہ۔ ہندوستان کی کسی مسلمانوں کی بستی میں قبرستان میں قبر کھودی جا رہی تھی کہ 7 والی قبر ظاہر ہو گئی، اینٹ اکھڑ گئی، اس طرح کے مختلف ہو جاتا ہے مختلف ادوار میں۔ تو اینٹ جب اکھڑ گئی تو دیکھا ہے کہ لاش بالکل کالا ہے، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ وہ آج کل نعت خان بھی پڑھتے نا محمد کے غلاموں کا کفن میلا، وہ کفن بھی میلا نہیں ہوا، لیکن مزید یہ کہ ایک گلاب کی بیر ہے اور اس پر تازہ گلاب کھلا اور وہ صاحب قبر کے نتنوں کے قریب خوشبو دیا ہے۔ خیر قبر کو بند کر دیا گیا، لوگوں کو تجسس ہوا کہ پتہ کرے کہ یہ قبر کس کی ہے۔ پتہ چلا کہ اسی بستی کے فلاں محلے میں ایک شخص رہتا تھا، سادہ سا آدمی تھا، اس کی قبر ہے۔ لوگوں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ وہ بہت بڑا عالم تھا، غریب متقی تھا، یہ عام سا آدمی تھا۔ تجسس بڑا جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کی بیوی تک پہنچ گئی جو کہ بوڑھی ہو چکی تھی، جا کے اس کو کہا کہ تو کوئی بات سنا اس کی کہ ہم نے اس حالت میں تیرے شوہر کو قبر میں دیکھا۔ اس نے سوچ سوچ کے کہا کہ کوئی اس کا خاص عمل تو نہیں ہے کہ جو میں بتا سکوں کہ یہ وہ عمل کرتا تھا، اتنا بڑا اعزاز مل گیا۔ ہاں مجھے یاد آیا ایک عمل تھا جو اس نے کبھی نہیں چھوڑا تھا، وہ یہ کہ وہ قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں تھا، قرآن مجید تلاوت نہیں کرتا، لیکن روزانہ صبح جب نماز پڑھ کے آتا نا تو اوپر تاق سے قرآن مجید اتارتا، پھر اس کو کھولتا، پھر اس کو چومتا اور پھر ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا اور کہتا ہے یہ بھی میرے اللہ کا کلام ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی میرے اللہ کا کلام ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی حق ہے۔ تو جتنی سطروں پر انگلی پھیری جا سکتی اتنی سطروں پہ انگلی